میں آخر میں آبا و اجداد کے متعلق اپنا نظریہ بتا دیتا ہوں کہ جن کا ثابت ہے ان کو مومن کہنا پڑے گا. جیسے حضرت ابراہیم ہے وہ خود رسول ہے اور حضور کے بڑوں میں ہے. حضرت اسماعیل ہے اللہ کے رسول ہے حضور کے بڑوں میں ہے. بات نہیں سمجھے؟ تو جو صاحب ایمان صاحب توحید تھے ان کو ماننا اسی طرح مومن اور صاحب توحید ضروری. جن کا کفر شرک ثابت ان کو مشرک کافر بار بار توجہ جن کا ثابت اور پھر اس کی نفی جو ہے ثبوت کی نفی وہ نہیں ملتی. کہنا ضروری لیکن ضرورت کے تحت. اور جن کا مسئلہ جو ہے وہ کفر و شرک نہ ادھر نہ ادھر نہ ثبوت نہ نفی دونوں تو کف لسان اور وقف یہ ہمارا مذہب ہے. چم خاموش رہو. یہ مذہب امام سیوطی نے پیش کیا ہے اپنے رسائل میں. یہ مذہب وقف. ہمیں ان سے ان کے متعلق کیا پوچھا جائے گا؟ سمجھ نہیں آ رہی بات. اور آخری ایک دلیل توڑ کر اٹھتا ہوں ایمان آبا کے مسئلے میں. بڑی دلیل مولانا ایک پیش کی جاتی ہے تقلبک فی الساجدین. اللہ دیکھ رہا ہے سجدہ کرنے والوں میں تیرے آنے جانے کو. یہ شیعہ حضرات اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساجد سے ساجد کی طرف تقلب. اور بات سمجھ امام راضی نے اس دلیل کو اسی طرح پیش کیا نقل کیا کیونکہ وہ اصل میں ان کے دلائل نقل کر رہے تھے تو جو لفظ ان کے پاس تھے وہی نقل کر دیا. ساجد سے ساجد کی طرف تیرے منتقل ہونے کو اللہ دیکھ رہا ہے محبوب. یہ تفسیر اس کی یہ ہمارے کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے. ہمارے کسی محدث کے پاس مفسر کے پاس نہیں ہے. ادھر ایک کتاب پڑھی ہے وہ دکھانا. یہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں یہ تفسیر دکھانا. بھائیو غور کرنا ذرا. مولانا دیکھو کیسے کیسے مغالطے لگتے ہیں. یہ ہماری تفسیر ابن ابی حاتم رازی ہے. یہ محدث ہیں امام بخاری کے زمانے کے ہیں. سند کے ساتھ جو تفسیر کی ہے سند کے ساتھ کی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے شبیب بن بشیر عن اکرمہ بن عباس من نبی الی نبی حتی اخرجک نبی. بات سمجھنا میرے بھائیو. یہ روایت معلول ہے. یہ لکھا ہوا ہے نیچے محقق لکھ رہا ہے روایت معلول ہے. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہوں گا. شبیب کی وجہ سے معلول ہے. راوی شبیب آ رہا ہے درمیان میں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارے پاس لفظ یہ ہے تفسیر میں من نبی الی نبی حتی اخرجک نبی.
ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف اے محبوب تیرا منتقل ہونا یہاں تک کہ آپ کو دنیا میں نبی بنا کر بھیج دیا. دوسری روایت اس کے آگے ہے ما زال النبی یتقلب فی اصلاب الانبیاء حتی ولدتہ امہ. حضور نبیوں کی پشتوں میں بدلتے رہے یہاں تک کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو جنم دیا. بات سمجھنا, نبیوں کی پشتوں میں. اب یہ جو روایتیں ہیں دونوں دو, ایک میں آ رہا ہے اس کی تفسیر کا معنی, آیت کا مطلب معنی تفسیر, ایک میں آ رہی ہے نبیوں میں آپ کا آنا, دوسری میں آ رہی ہے نبی سے نبی کی طرف. اب بات سمجھنا, سمجھدار ہو. کیا اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے سارے آبا و اجداد نبی تھے. کیوں؟ ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت میں, پھر تیسرے نبی کی پشت میں, اسی طرح آخر اپنے والد کے گھر میں آ گئے. تو پھر تو لازم آئے گا کہ حضور کے والد نبی ہوں, ان کے دادا نبی ہوں, ان کے پردادا نبی ہوں, اسی طرح توڑ تک سارے نبی ہوں. یہ تو باطل ہے, یہ تو کفر ہے, یہ تو شرک ہے. اب امام جلال الدین سیوطی سے یہاں کیا غلطی ہوگی؟ امام رازی نے شیعوں کا مذہب اور شیعوں کی دلیل اور شیعوں کی تفسیر پیش کی. انہوں نے کہا من ساجدن الی ساجدن, تو امام راضی کی عبارت اٹھائی, امام سیوطی نے اسی طرح ہی رکھ دی, اور ادھر غور نہ کیا کہ یہاں تو نبی سے نبی کی طرف جا رہا ہے, اور نبی سارے حضور کے آبا و اجداد ہیں نہیں. اسی وجہ سے علماء نے کہا یہ روایت معلول ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس آیت سے وہ دلیل پکڑنا وہ بالکل باطل ہے. بات سمجھنا, امام رازی نے یہاں پر دو طرح رد کیا, اور کمال ہے اب یہ مسئلہ علم کا ہے, میں ٹالتا ضرور ہوں تاکہ اگلوں کو اپنی حیثیت اور مقام نظر آ جائے. امام فرماتے ہیں تقلبک فی الساجدین, اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. تو یہ آیت مشترک ہوئی, ساجدین مشترک ہوگی, معنوں میں مشترک ہو گئی. تفسیر میں لکھا راضی نے, جب یہ آیت معنی میں مشترک ہو گئی تو لفظ مشترک کے تمام معنی بیک وقت مراد نہیں لیا جا سکتے. جب نہیں لیے جا سکتے تو تمہارا یہ کہنا کہ سارے معنی, شیعہ یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سارے معنی بیک وقت مراد ہیں. امام نے رد کر دیا. دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ یہ اگر عام رکھتے ہیں تقلبک فی الساجدین, تمام معنوں پر تمام معنی اکٹھے مراد لیتے ہیں, عام رکھتے ہیں, تو اب کو لفظ باپ اس کو مجازی معنی میں مراد لینا پڑے گا, چاچا, تاکہ وہ نکل جائے. اگر یہاں تخصیص کرتے ہیں تو وہاں اب سے حقیقی معنی مراد لیا جائے گا.
تو فرمایا اصول فقہ کا قانون ہے، اگر معنی مجازی اور تخصیص کا تعارض ہو جائے تو تخصیص کو ترجیح ہوتی ہے. یہ امام نے وہاں پر لکھا ہے اسرار میں. اتنا پتہ کی باتیں امام سیوطی چھوڑ گئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ دلیل بھی اڑ گئی. پھر ایک اور پیش کرتے ہیں، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. حضور نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا ہوں. تو بھائی کافر تو پاک نہیں ہوتا، مشرک تو پاک نہیں ہوتا، تو سارے پاک ہو گئے. اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ حدیث پر تم نے غور نہیں کیا. حدیث میں ہے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف. پشتوں کا نام کیوں لیا؟ رحم کا نام کیوں لیا؟ اشارہ کرنے کے لیے کہ زنا والی پلیدی میرے باپ دادے آبا و اجداد میں کبھی نہیں آئی. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا انبیاء کی گھر والیاں بدکارہ نہیں ہوتی، کافر ہو سکتی ہیں. بدلہ ہونا بغیرت ہونا ایڈی لانتی چیز ہے کہ کفر نالوں بھی بھڑی. کہ نبیاں دیاں گھر والیاں بدکارا نہیں ہو سکدیاں، کافرہ ہو سکدیاں. اور ہیں حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت لوط علیہ السلام بھی دونوں دیاں بیویاں کافرہ سن لیکن بدکارا نہیں سن. حضور نے علماء نے فرمایا، حضور نے ادھر اشارہ فرمایا، ورنہ انج کیوں نہیں فرمایا کہ میں لم ازل انقل من المؤمن الى المؤمن من المؤمنین الى المؤمنات. میں ہمیشہ مومنوں سے مومنوں کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا ہوں. حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل بتانا مقصود ہے. نہ باپ بدکار تھا نہ ہماری مائیں بدکار تھی. اور یہی معنی ہے اس دوسری حدیث کا کہ حضور نے فرمایا ولدت من نکاح لا من صفاح. میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، زنا سے پیدا نہیں ہوا. یہ دوسری حدیث ہے، یہ اسی حدیث پہلی کا معنی ظاہر کر رہی ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اب جو دوسروں کے پاس اسی وجہ سے ہمیں وقف توقف چپ کیوں کریں بات بھائی؟ وہ جانے، خدا جانے قیامت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس وہ جانے. اب سمجھ آ گئی؟ اب جب مقابلے میں اٹھ کر کوئی جواب کی کوشش کرے گا پھر دیکھیں. ہاں بلا دوستو، آستانہ عالیہ سنگال شریف کشمیر کیا ہوگا؟ شہر کون سا ہے؟ چڑھوئی. 21 ربیع الاول شریف نو جلسہ ہے انشاءاللہ العزیز. ناچیز حاضر خدمت ہو رہا ہے.
جنہ حضرات نے تشریف لے جانی پنجاب تو وہ 21 والے دن چک سواری قرآن محل شریف تے پہنچن گے. اتوں جلوس کی شکل ساڈے بابا سلطانی صاحب لے کے جان گے. اس جلسے دا انتظام سارا یعنی اخراجات 3 بندیاں نے اٹھائے نے. ساڈے امیر ضلع ملتان لاہور بابا عامر چشتی صاحب، بابا عامر گجرانوالا چشتی صاحب، اور تیسرے کون نے؟ مولانا قاری جاوید وٹو صاحب. انہاں 3 حضرات نے مل کے محفل دا سارا بندوبست کیتا ہے. خدمت انہاں دی مالک تعالی قبول و منظور فرماوے. ہاں لو جی ایک بات رہ گئی. کتاب کی طرح رسالہ ادھر پڑا تھا، وہ کس نے اٹھا لیا یہاں سے؟ وہ رسالہ تھا چھوٹا سا، ادھر کی نے چک لیا. ادھر ویکھو بھی اعلان سنو. تھلے بیٹھو، بیٹھو، ہالے دستار بندی ہونی. بیٹھو. تواڈے جن ولی نے نا، جن اولیاء نے تواڈے، دات علی حجویری ہو گئے، شیخ مجدد الفسانی ہو گئے، بڑے بڑے تواڈے اولیاء، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ابو طالب بدبخت کافر مرا. داتا علی حجویری نے بھی لکھا ہے. سب ولیوں کے حوالے جمع کر کے اس کتاب میں ہمارے دوست ہیں مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب، انہوں نے جمع کیے. 100 روپے کا رسالہ ہے. تمام ولیوں کے اقوال اور فرمودات ابو طالب کے متعلق، اس کے کفر کے متعلق آپ کو اس میں مل جائیں گے. حقیقت ہے ایسے ایسے حقائق جمع کرنے، کتابوں سے تلاش کرنے بہت وقت لگتا ہے، بہت محنت کا کام ہے. تو میں نے ان کے رسالے کو بہت پسند کیا. یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے آپ کے پاس. تمام اولیاء کے فرامین آپ کے جیب میں آ جائیں گے. 100 روپیہ یہ درویش لے کر پھرے گا. میں نے ان سے 200 رسالہ منگوایا ہے. میں نے کہا ہم اپنے مجمع میں یہ بیچیں گے انشاءاللہ.